حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ مدرسہ دارالعلوم امدادیہ نپانیہ خنجر میں حافظ ہونے والے سعادت مند طلباء کرام کو دستار برکت و فضیلت عطا کر کے اپنی حسین و خوبصورت نصیحتوں سے ہمارے دلوں کو منور و معطر فرمائیں۔ لقب بہت ہے، اسے ملقب کیا جاتا ہے بغیر سوچ سمجھے۔ القاب آداب کم ہونی چاہیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں دوستو، آپ حضرات نے بہت دیر سے دین کی مفید باتیں پوری دلجمعی کے ساتھ جہاں تک میں ملاحظہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سنی ہے اور اس کی اس مجلس کی قدر بھی کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان دینی مجالس کی، دینی علوم کی حاصل کرنے کی مزید قدر عطا فرمائے۔ آپ کی جو اس علاقے کی، اس خطے کی جو تاریخ اور جو خصوصیات ہے وہ سامنے آئی، بہت خوشی ہوئی۔ علم اور دین سے وابستگی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ دنیا کے سب کچھ ہو، دنیا کے تمام مال و اسباب اور آسائش کی اسباب موجود ہوں، لیکن دینی ماحول نہ ہو اور دین کی تحصیل حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہ ہو، کوئی موقع نہ ہو، تو مومن کی زندگی تلخ ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں سے بھی نری دنیا ہی دنیا ہو، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مچھلی کے لیے چھوٹا سا گڑھا ہو جائے اور پانی کا انتظام نہ ہو۔ ایمانی سیرابی کا ذریعہ، ایمان کی فروغ و ترقی کا ذریعہ، اس کے مواقع یہی مومن کی یہی تلاش ہے، مومن کی یہی آماج گاہ ہے، مومن کا یہی مأویٰ ملجا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیات تو تلاوت کر دی ہے، لیکن الحمدللہ حضرت مولانا عثمان صاحب نے اور آنے والے علماء نے ان مدارس کے فوائد، پڑھانے والوں کی فضیلتیں، علم زندگی کا کیا فائدہ ہے، کافی بستے کے ساتھ اس موضوع پر میں کلام سن رہا ہوں۔ اس لیے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، بس آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ اولین میں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمت آپ کو ملی، اکابرین کی آمد رہی، اکابرین کی آمد اور ان کی نسبت بڑے درجے کی چیز ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ والے ایسے ایسے رہے کہ کسی خطے سے گزر گئے، کسی بستی سے گزر گئے، اور اس بستی والوں نے، خطے والوں نے ان کا قدر منزلت سے استقبال کیا
اور اپنی محبت کو ثبوت دیا، انہوں نے دعائیں دے دی، قدم رنجہ فرما دیے، تو یہ چیز بظاہر دیکھنے میں تو بہت تھوڑی سی ہے کہ لیکن اللہ والوں کی قدر کرنے کی وجہ سے، دین کے علماء، دین کے حاملین کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بڑی نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں کہ نسلوں میں دین کے داعی محافظ پیدا فرماتے رہے۔ اس لیے علماء سے جنہوں نے محبت کی، ان مدارس سے جنہوں نے تعلق جوڑا، اپنے آپ کو وابستہ رکھا، دینی ماحول میں رہے اور اس زندگی کو اولیت دی، اپنے لیے باعث فخر اور خوش نصیبی سمجھ کر کے اس ماحول کو انہوں نے اپنایا۔ آج تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی نسلوں میں حفاظ علماء پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کرے یہ ہمارے روایت باقی رہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میں تو اس آپ کے خطے میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں اور یقیناً یہ وہی برکت ہے آپ حضرات کے دین سے وابستگی کی کہ ادنا سے دعوت لوگ گئے محبت میں، انہوں نے کہا دل میں بات ہوتا لائی، بڑی محبت سے بلا رہے ہیں۔ معاملہ یہی ہے، دینی تمام نسبتوں کا اگر اللہ کی نسبت اور اللہ کی رضا کے واسطے کوئی عمل ہوتا ہے، اللہ اس میں مقبولیت محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں۔ دین سے وابستگی بڑے درجے کی چیز ہے۔ آپ اپنی اس روایت کو باقی رکھیں، ان مدارس کی قدر کریں، اپنے آپ کو اس میں ہر اعتبار سے جوڑے رکھنے کی تمنا اور آرزو اور دل میں حوصلہ یہ رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملتے رہیں گے۔ آج سے دورہ اور آج کی ذہنیت اصلی تعلیم کی طرف راغب ہے، اصلی تعلیم کو ترجیح دی جاتی ہے اور ان اداروں کو پسند کیا جاتا ہے جہاں مخلوط تعلیم ہو، اصلی تعلیم میں نظم ہو، ذہن ادھر چلتا ہے، معلومات کرتے ہیں کہ بھائی وہاں اصلی تعلیم بھی ہے تو وہاں لڑکوں کو بھیجنے میں ڈگریاں بھی مل جائیں گی، دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی مل جائے گا اور باہوش طریقے سے زندگی گزارے گا اور بزبان حال یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی معیشت کو تلاش کر لے گا۔ یقین جانیے اصلی تعلیم مخلوط ادارے بھی سمجھ لیں اور اس کے نتائج ہم سمجھ لیں، سب روز کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصلی تعلیم ضرورت ہے کی چیز ہے، دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو لے کے ہم کو چلنا پڑے گا، دارالعمل بھی ہے، دارالاسباب بھی ہے۔ جن ماں باپ کے اندر اصلی تعلیم کی اہمیت ہوتی ہے اور جن ادارے والوں کے اندر اصلی تعلیم کی اہمیت ہوتی ہے، ضرورت سے آگے بڑھ کر کے اس کو درجہ دیتے ہیں، وہ ماں باپ بھی اصلی تعلیم کو حاصل کرانے والے، اولیت دینے والے، وہ اپنی اس بڑی نعمت سے اولاد سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ میں بہت دبے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور وہ مدارس جنہوں نے اصلی تعلیم کی طرف اور اس کے فروغ کی طرف زیادہ توجہ اور دھیان دیا، اولیت اس کو دی اور بڑے خوش خرم ہو کر کے اسے ڈگریاں حاصل کرائیں، دی، اپنی کارکردگی پیش کی۔ آپ بہت غور سے دیکھ لیجئے، بڑے خفی انداز میں دیکھ لیجئے، پوری زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، وہ علم تصوف اور علم معرفت سے وہ بس ظاہری طور پر تو وہ آپ کو واقف ہو جائے، لیکن اس کی روحانیت سے واقف نہیں ہوتے، اس کی روحانیت نہیں ان کو ملتی، اس کا فیض نہیں ملتا، زندگی میں وہ برکت حاصل نہیں ہوتی۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ضرور اصلی تعلیم کی طرف توجہ ہو، لیکن علم دین غیور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات غیور ہے،
اس طرح اس کا علم بھی غیور ہے. اگر اس کو مقصد بنا کر کے اور اولیت دے کر کے پورے حوصلے اور جذبے کے ساتھ شوق کے ساتھ سب کچھ اسی کو سمجھتے ہوئے ساری کامیابی دنیا کی اور دنیا سے جانے کے بعد جو مومن کی زندگی کا آغاز اور ازلی و ابدی زندگی میں یہ کامیابی کی نیت کر کے اگر علم حاصل کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں تو بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. تو آج یہ مرض ہو گیا ہے، اصلی تعلیم کو اولیت دی جاتی ہے اور دین شریعت کی تعلیم، قرآن حدیث کی تعلیم کو ثانوی درجہ دیا جاتا ہے. تو نہ اس کا مزہ مل پاتا ہے نہ اس کا مزہ مل پاتا ہے. ماں باپ تو خبر سمجھ لیں کہ وہ اولاد آپ کا قیمتی سرمایہ، جس کو قیمتی سرمایہ کہا گیا. قرآن نے کہا مال والبنون زینت الحیات الدنیا، دو ہی چیزیں زندگی کی رونق بنتی ہیں. مال اگر اچھے طریقے سے کمایا جائے اور اچھے انداز سے اس کو خرچ کیا جائے تو دنیاوی زندگی کی رونق اور مرنے کے بعد بھی بہترین سب کا جاریہ. اولاد بھی اگر اچھے انداز سے اس کو رکھا جائے، اپنا حق منصبی فریضہ اس کی دینی تعلیم میں ادا کیا جائے، علم معرفت سے قرآن حدیث کی تعلیم سے اس کو آراستہ کیا جائے، تو پھر وہ اس نعمت سے ماں باپ محفوظ ہوتے ہیں. دنیا میں تو اسے خوشی کا باعث، سکون کا باعث وہ اولاد بنتی ہے اور اچھے نام لینے کا ذریعہ، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی بہترین سب کا جاریہ، جس کے بارے میں آیا والولد الصالح يدعو له، بہترین سب کا تیرے لیے وہ ہے تیرا لڑکا جو تیرے جانے کے بعد جو بھی عمل کرے تو تم اس میں شریک ہوتے ہو. تو مدارس کی کمی نہیں، پڑھنے پڑھانے والوں کی کمی نہیں، لیکن اس علم سے ہم پورے طور پر جب مستفید ہوں گے، اللہ کی رحمتیں ہم کو جب سایہ فکر ہوں گی، دنیا میں ہم سکون کی زندگی جب ہم گزاریں گے، بے رغبتی اور ہم کو استغنا جب میسر ہوگا، الغنا من النفس جس کو کہا گیا، جب پورے طور پر ہم اللہ کے علم اور اسی معرفت کو اچھے انداز سے سیکھیں اور اسی کو مقصد بنائیں، تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ ایسا نہیں کہ کسی خاص وقت کے لیے آیتیں تھیں، علمی کام کرنے والوں کے لیے، ان پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، دینی مشاغل کے لیے اور دین کی کسی بھی جدوجہد میں لگنے والوں کے لیے یہ آیات ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کو خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا. لیکن جب یہ علم معرفت اتنی قیمتی چیز، اس کا نفع دنیا میں بھی ہم کو ملے اور سب سے بڑی بات دنیا سے جانے کے بعد اس کا نفع ہم کو ملتا ہی رہے، یہ چیز ہمارے ہاتھ میں، یہ نصیبہ، یہ نعمت جب ہم کو ملے گی، جب ہم اس علم کے ذریعے کوئی دنیا کا نفع، دنیا کا کوئی راحت اور دنیا میں عزت و جاہ اور مال، اس طرح کی چیزیں ہم اس کو مقصود نہ بنائیں. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی تھی، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جو شخص علم دین حاصل کرے اب دین کی خدمت میں لگے، مدارس کی خدمت میں لگے، پڑھنے پڑھانے والے ہوں یا معاونین ہوں، یہ علم کی خدمت، دین کی خدمت کر کے اور اتنا قیمتی عمل جس سے بہترین اللہ کی رضا جوئی حاصل کی جا سکتی تھی، اور یہ ناقدرہ لگ کر کے اس دین کے لوازم کو پہن کر کے، دینی راستے میں چل کر کے، دینی ماحول میں رہ کر کے، یہ احمد اس راستے سے دنیا کو تلاش کرتا ہے، دنیا کی ارتجاع کو تلاش کرتا ہے، منصب کو تلاش کرتا ہے، شہرت عزت کو تلاش کرتا ہے. ایسا ناقدرہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے ناقدرے کو تو جنت، تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا. وہ اس لیے پڑھا رہا ہے دین کی خدمت میں، پڑھانے میں،
دین کی آنت میں مدارس کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ ان کی مجلسوں میں اس لیے آ جا رہا ہے، اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں شہرت میں، عزت میں۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ناقدرے کو جنت میں خوشبو نہیں ملے گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ ہم کو قدر کرنے والا بنائے۔ یہ اتنا عظیم مقصد ہے، اتنا عظیم مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کی خدمت کر کے ہم اپنے اندر ایک مسرت اور خوشی اور اللہ کی نعمت دی ہوئی نعمت میں اس ماحول کی قدر کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمایا۔ یہ کبھی نہ ذہن میں آئے کہ ہم تو پڑھا رہے ہیں، ہم تو شیخ الحدیث ہیں، ہم تو محدث ہیں، ہم اتنی خدمت کرنے والے ہیں، 20 سال سے ہم پڑھا رہے ہیں، ہم جب آئے تھے مدرسے میں کچھ نہیں تھا، ہمارے آنے سے فروغ ترقی ہوئی، ہم پہلے آئے، پہلے دین کے داعی بنے۔ یہ ساری چیزیں اگر دل میں آتی ہیں تو وہ یقیناً اپنی خدمت کا بدلہ دنیا ہی میں لینا چاہتا ہے۔ حالانکہ بڑا موقع ملا تھا کہ اللہ کی توفیق مانگتا کہ اللہ لگائے رکھ، اللہ اس میں ہم لگے رہیں، میں کیا میرا عمل کیا۔ اللہ سب سے بڑی بات ہے اور تیری نعمت یہ ہے کہ وجعلنا توفیق فی رفیق، آپ نے توفیق شامل حال فرمائی۔ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، یہ موقع یہ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ کام لے رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہوا، جو ہوا اللہ کے فضل سے، جو ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، جو آئندہ بھی اللہ کے فضل توفیق کی امید لگاتے ہوئے اپنے عمل کو، اپنی خدمت کو خیر سمجھتے ہوئے اور ملت مندی کی خدمت سلطان حمید منی ملت شناس ادو کی بخدمت گزاشت اس راز و نیاز کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ آگامی زندگی میں لگیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو موقع عطا فرمائیں گے۔ اور جنہوں نے ناقدری کی، دنیا کے تم ملک دیکھا، دنیا کی میں کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہا تو دوستو یہ مدارس، دین کی خدمت، دین کا ماحول بہت فضول ہے، اور پھر وہ ماحول سے آدمی نکل جاتا ہے۔ المدینہ کالکید تلقی خبزہا، مدینے کی مثال بھٹی کسی ہے، بھٹی جس طریقے سے کھوٹ کو نکال دیا کرتی ہے، کھڑے کو بچا رکھتی ہے، اس طرح دینی ماحول، اس کی خدمات، مدرسوں کی خدمات، پڑھنے پڑھانا، یہ سب بڑا غیور ماحول ہے۔ اگر ذرا سے ہمیں اپنے اندر احساس ہوا ہم تم شما ہمیں جہاں بھی کہیں ہوا تو آدمی وہیں سے برباد ہو گیا، وہیں سے آدمی ضائع ہو گیا، تو پھر ماحول سے اللہ تبارک تعالیٰ نکال دیتے۔ بڑی خوشی ہوئی اس خطے کے حالات کو دیکھ کر کے، پڑھنے پڑھانے والے کو بڑی کھیپ ہے، اور ماشاءاللہ اس علاقے میں جامعہ عالمیہ الحمدللہ سے بھی پڑھے ہوئے فیض یافتہ حضرات ہیں، جنہوں نے والد صاحب قاری شبیر صاحب کی زندگی، ان کی جانفشانی، ان کی جہد و مشقت کو دیکھا ہے۔ بس ان اکابرین کا طریقہ ہمارے اپنانے کے لیے، ہمارے لیے ڈھارس کے لیے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اور دنیا کے تمام نازک حالات موڑ سے بچتے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ ہم تمنا بھی کریں، مانگیں بھی، اپنے آپ کو باندھے رکھیں، انشاءاللہ ہم جب پوری طرح متوجہ ہوں گے تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا وعدہ پورا ہوگا، اس کی کوئی تعریف نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس خطے میں اور دینی ماحول، دینی بیداری، علماء کی قدر اور مدارس کی لہر اور صحیح معنوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنا حق، اپنا فرض منصبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ طلبہ جو اپنے والدین کے لیے دنیا میں خوشی کا ذریعہ ہے اور قیامت میں بھی تاج پوشی کا ذریعہ ہے، یہ منظر کو دیکھ کر کے ہمیں تمنا کرنی چاہیے کہ ہمارا بیٹا گریجویٹ ہو نہ ہو، ہمارا بیٹا ڈگری ہولڈر ہو نہ ہو، ہماری چاہت ہے کہ ہمارا بیٹا قرآن پڑھ لے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ صرف ڈگریوں کی تلاش کرنے والے، صرف دینی تعلیم کو پیچھے ہٹانے والے، ڈگریوں کو تمنا کرنے والے اور خوش اپنی ڈگریوں کو حاصل کرنے والے، بتانے والے، وہ سامنے ان کی زندگیاں ہیں کہ انہوں نے جب ناقدری کی ہے اور دین و معرفت کے حکمے میں کوتاہی کی ہے تو پھر وہ ڈگریاں ہوئے، ڈگری والوں نے کیا گھر بنائی ہے ماں باپ کی،
کہ بول میسر نہیں ملے، منہ کے بول اچھے نہیں ملے، اور وہ ان کے لیے خوش خرم کا شادمانی کا درجہ ہو بیٹا کیا بنتا؟ یہ تو دنیا ہی میں اس کو سب سے رات ملا جا رہا ہے، آخرت میں وہ اس کے ہاتھ لگانے کا درجہ کیا بنتا وہ تو بعد میں جانے۔ دنیا میں کڑھا کے ایسے لوگ جو ڈگریوں کو ہولڈر رہے، دنیا میں کڑھا کے انہوں نے اپنے ماں باپ کو رخصت کیا، رو کے گئے اور ایسی اذیتیں پہنچائی کہ وہ ماں باپ نے ان بیٹوں کی اذیتوں کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ یہ تو اندر کا پھوڑا ہے، وہ کس کو دکھایا جائے؟ اس لیے ہم خبردار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ہم قدر کریں، اولاد کو اپنے ہم میں بہترین سرمایہ، دنیا کی خوشی کا رونق کا درجہ بنائیں، آخرت میں بھی آس لگانے کا درجہ بنائیں، پہلے دینی تعلیم سے کو آراستہ کریں، ہم انشاءاللہ اپنے ذمہ داری سے بہت بڑا ہوں گے۔ اب حافظوں کا نام لیا جائے گا اور وہ ترتیب وار اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حافظ محمد ارشاد بن نور محمد صاحب بقایا۔ یہ مدرسے کے سب سے پہلے حافظ تھے جو 1433 میں حافظ ہوئے تھے۔ حافظ محمد انصار بن رحمت اللہ خردون خود، حافظ محمد اکرام بن محمد حنیف نیپانی خنجر، حافظ محمد وارث بن محمد رئیس ساہو کھیڑی، ہم لوگ تو تھوڑی دیر کے ہیں، 2-3 کرسیاں لیا نا اٹھا کے، 3-4 کرسیاں کپڑے والی حافظ محمد ظاہر بن یعقوب نیپانی خنجر، حافظ محمد زبیر بن محمد حنیف نرسنگل، جلسہ تقریباً اپنے اختتام کو ہے۔ سب اساتذہ آ جائیں جلدی سے۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ فون بھی کئی آئے ہیں اور اسٹیج پہ بھی کئی حضرات آئے ہیں، ان کا تقاضا یہ رہا ہے کہ بھئی جو حضرات شعراء کرام تشریف لائے ہیں ان سے پڑھوایا جائے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہوئے جو اشعار ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی خوشی کے لیے یہ بات میں بتا دوں کہ حضرت چونکہ سفر سے تھکے ہارے آئے ہیں تو اس لیے دعا ہوتی ہے کہ انشاءاللہ دستار فضیلت کے بعد انشاءاللہ ہوگا، اور دعا کے بعد نعتیہ محفل سجے گی انشاءاللہ۔ جو حضرات ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، اس کے بعد نعتیہ محفل باقاعدہ سجائی جائے گی انشاءاللہ، اور بہت اچھے سے سجائے گی۔ بہت اچھی بات ہے، ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ اس برکت کو حافظ عبدالعلیم بن محمد شفیق